السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ جو آپ کو اسکرین پر ویڈیو نظر آ رہا ہے، یہ شخص کون ہے، کہاں سے تعلق رکھتا ہے، ان کا مقام، گھر، ان کی پہچان، ان کی شناخت کیا ہے، اس چیز سے میں واقف نہیں ہوں۔ مجھے ان کا نہ نام پتہ، نہ وہ کہاں کے ہیں، مجھے یہ پتہ نہیں، لیکن انہوں نے جو تربیت کو لے کر اور علم کو لے کر جو بات کہی ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا، اور امید کرتا ہوں آپ تمام کو سن کر بہت اچھا لگے گا۔ اور میں یہ سوچا کہ یہ پیغام ہر مسلمان امت محمدیہ تک پہنچانا چاہیے، تاکہ ان سبوں کے اندر اللہ کے کلام اللہ کی اہمیت اور ماں باپ کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنا ہے وہ پیدا ہو سکے۔ ویڈیو سننے کے بعد آپ لاسٹ تک میرے چینل سے جڑے رہیں، میرے اس کلپ سے جڑے رہیں، آپ کو انشاءاللہ بہت ہی قیمتی فائدہ ہوگا۔ چلیے ویڈیو چالو کرتے ہیں۔ کہ والدین خدا کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ دیکھیے، میر وائز کا کچھ کہنا، اماموں کا کچھ کہنا، خطیبوں کو کچھ کہنا، اسکول پرنسپل، یہ سب ضائع ہے جب تک ہمارے پاس بنیادی فیملی سٹرکچر جو ہے وہ ہمارے والدین ہیں، وہ ماں باپ ہیں۔ تو جب تک ماں باپ ذمہ داری نہیں لیتے، جب وہ اتنا فوکس کرتے ہیں بچوں پر کہ ہمارے بچے کو بہترین ایجوکیشن ملے، ٹیوشن ملے، اس کو بہترین ایونیوز ملے، بہترین اسکول ملے، بہترین اس کو تعلیم ملے، تو ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر ہم زور کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تربیت جو ہے وہ بالکل لیکنگ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں تربیت کا جو مزاج ہے وہ ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے ہفتے بھی جو ہم نے ایک کوشش چھوٹی سی کی کہ ہم نے جو ہے جامع مسجد میں یہ بات کو یقینی بنائی کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے جو یہ مکتب ہیں، دیکھیے آپ اسکول جاتے ہیں، اسکول میں آپ فارمل تعلیم پڑھتے ہیں، لیکن مکتب میں جب تک آپ بچوں کو نہیں بھیجیں گے، آدھا ہی گھنٹہ آپ بھیجیں مکتب میں، اور اس میں آپ ان کو بچوں کو جہاں قرآن پڑھائیں گے وہاں پہ اخلاقیات ہمیں پڑھانا ہے، وہاں پہ ہمیں کیریکٹر بلڈنگ پڑھانی ہے، وہاں پہ ہمیں بچوں کو بالکل، اگر ہمارے 5 سال کا بچہ ہے اور 15 سال تک وہ مکتب میں جاتا ہے، آپ دیکھیں گے اس کو اسلام کی بنیادی تعلیمات، اخلاقیات، دینداری، پرہیزگاری، سچائی، ہمیں یہ ویلیوز دینے ہیں، اور یہی ویلیو چونکہ مسنگ ہے۔ دیکھ آج ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ماں باپ صبح نکلتے ہیں، دونوں جاب کر رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اب بچے کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ آپ ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں، جو بھی بچہ مانگتا ہے آپ اس کو دیں، چاہے اس کو موبائل فون دیں، آپ اس کو لیپ ٹاپ دیں، آپ اس کو پاکٹ منی دیں۔ اب اس کے اثرات آپ دیکھیے، سوشل میڈیا جہاں پہ ایک اچھی چیز ہے، مگر اس کا بھی ہمیں حد رکھنا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، 8 سال کے 6 سال کے بچے جو ہے موبائل پہ ایسی خرافات دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہنوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم جو ہے اس کو تو وہ ایک سسٹم بنائے نا۔ تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا لیکنگ ہے ہمارے لیے کہ اکاؤنٹیبلٹی جب تک ہم نہیں کریں گے۔ دیکھیں اسکولز اپنا کام کرتے ہیں کہ ان ٹرمز آف ایجوکیشن وہ آپ کو دے رہے ہیں، مگر جب تک آپ وہ گھروں میں ماحول نہیں بنائیں گے، والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لائف میں انٹرسٹ، دیکھیے لائف صرف اکیڈمک لائف نہیں ہے، ان کی سوشل لائف میں آپ کو انٹرسٹ لینا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے بچے کا دوست کون ہے، سہیلی کون ہے، کن کے ساتھ اٹھتا ہے، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا فرینڈ سرکل کیسا ہے، اس کا دائرہ کیسا ہے، کیسے ذہن کو کیا رجحان اس کا بن رہا ہے۔ ہم نے یہ سب، ہمارا صرف فوکس یہ کہ ہمارا بچہ اسکول جانا چاہیے، اسکول کے بعد وہ جانا چاہیے جی کیا یہ اکیڈمک یہ جو ہے جو کھلے ہوئے ہیں یہ اس کو 97 98 اور 100% لانے چاہیے تاکہ اس کو ایڈمیشن ملے۔ ہمارا سارا یہی ہماری سب سے بڑی خامی ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے کمپٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے، سائیکولوجیکل ایشوز بڑھ گئے ہیں، ان کی وجہ سے منشیات، ایزی منی، ڈرگز، اس کے بعد خرافات، یہ سارا سوشل میڈیا، اس کو چیکس اور بیلنسز جب تک ہم کھڑا نہیں کریں گے اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، ہم تبدیلی نہیں لا سکتے۔ جی ناظرین، تو ابھی آپ ویڈیو کو سماعت کر رہے تھے اور سن رہے تھے۔ حضرت کا جو پہلا مقصد ہے، پہلے زبان سے جو الفاظ نکلا وہ یہی ہے کہ اخلاق بچوں کے اندر وہ وب آ سکتی ہے جو جب ان کے ماں باپ چاہیں گے۔ آج گھروں میں وہ تربیت نہیں ہو رہا ہے جو تربیت کرنی چاہیے، وہ تربیت کا فریضہ ہٹ گیا ہے، والدین اپنی ذمہ داری کو بھول گئے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے نبھائے، اپنے بچے کی تربیت ڈھنگ سے کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ کرے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، کب وہ کہاں جا رہے ہیں، ان کے ہر چیز پر نظر رکھے، پھر ان کو آپ وہ محبت دے جو محبت ماں باپ کے حقوق سے ہوتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ بچوں کے اندر اخلاق وب آئے گی جب ہمارے بچے
مکتب کی طرف جائیں گے، جب ہمارے بچے مدرسے کی طرف جائیں گے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، انہوں نے یہ بات بھی کہا کہ مکتب سے، کالجوں سے، اسکولوں سے، خطیب سے، مقرر سے، بیانات سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ماں باپ کی توجہ سے فائدہ ہونے والا ہے، جتنے ماں باپ کی تربیت سے فائدہ ہونے والا ہے۔ ہاں، فائدہ کب ہوگا؟ مدرسوں سے، مکتب سے، اسکولوں سے، یونیورسٹیوں سے، اماموں سے، خطیبوں سے، مقرر سے، بیانات سے۔ وہ فائدہ ہوگا جب ہمارے ماں باپ ہماری تربیت صحیح ڈھنگ سے کریں گے، کیونکہ خطیب تو بیان کرتے ہیں، مقرر تو بیان کر کے ان کو نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، مدارس والے پڑھاتے ہیں، لیکن ان پر توجہ دلوانا، ان پر عمل کروانا یہ ماں باپ کا کام ہے، ان پر تربیت کرنا یہ ماں باپ کا کام ہے۔ لیکن آج امت کے لوگ، ماں باپ اپنی ذمہ داری کو بھول گئے ہیں، اور امت کے لوگ مدرسوں سے، مکتب سے ہٹ چکے ہیں۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے کہیں لے جانا چاہتے ہیں تو وہ اسکول ہے، یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہے، یہاں اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں۔ بعض ایسے گارجین ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں، مکتب میں پڑھانا غریب سمجھتے ہیں، غریب ہونے کی علامت سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں غریب بچے پڑھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں فقیر کے بچے پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو حضرت جو ابھی آپ نے جو کلپ سنا، جو ویڈیو سنا آپ نے، ان کے اندر تو یہی ہے، وہ گارجینوں کو توجہ دلانا چاہ رہے اور ان کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ذمہ داری کو نہ بھولیے، آپ نے ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھائیے۔ جس طریقے سے آپ نے اس کے موبائل کا شوق کو پورا کیا، ان کے اوڑھنے پہننے کے شوق کو پورا کیا، ان کے کھانے اور پینے اور گھومنے کے شوق کو پورا کیا، اسی طریقے سے آپ ان کی تربیت کریں اور اسی طریقے سے آپ ان کے علم سکھانے کا شوق و جذبہ کو پورا کیجیے، ان کی تربیت اسی طریقے سے کیجیے۔ ان کا تو یہی کہنا ہے۔ یہ پوری امت کے لیے ہے، یہ پیغام پوری امت کے لیے ہے۔ تو میں بھی آپ کو دو حدیث سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مخلوقات میں سب سے بہتر اور سب سے خوبصورت، سب سے حسین اور جمیل انسان کو بنایا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کے چہیتے اور لاڈلے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں سب انسان سے چھانٹ کر سب سے خوبصورت اور طاقتور اور جمیل، بہتر، اچھا انسان اس کو بنایا جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا علم دین کا سیکھنا فرض ہے جس سے وہ حرام اور حلال کی پہچان کر سکے، جس سے وہ نماز پڑھنے کا ڈھنگ اور طریقہ سیکھ سکے، جس سے وہ کھانے اور پینے، اٹھنے بیٹھنے کے باتوں کو سمجھ سکے، جس سے وہ اہدنا الصراط المستقیم پر چل سکے، جس سے وہ جہنم سے ڈر سکے، جس علم کو سیکھ کر وہ جنت کمانے کی، جنت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ اتنا تو علم دین کا سیکھنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ عالم حافظ بننا یہ فرض کا فایہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ہم نے جمعہ کے روز اپنے جامع مسجد کے اندر یہ بھی کہا کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب کی طرف لے جائیں تاکہ مکتب میں وہ اللہ کے کلام کو سیکھ سکے، اللہ کے قرآن کو سیکھ سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تربیت کو پڑھ سکے اور ان کو پڑھ کر اس پر عمل کر سکے، تب جا کر اس کے اندر اخلاق اور محبت پیدا ہوگا۔ لیکن آج امت اپنے بچوں کو مکتب سے دور کرتی ہے، علماء کرام کو، ائمہ کرام کو، حفاظ کرام کو غریب سمجھتی ہے، فقیر سمجھتی ہے، اور یہی حال ہے کہ آج امت کے بچے اپنے ماں باپ کے حقوق کو بھول گئے ہیں، اپنے بھائی بہن کے حقوق کو بھول گیا ہے، بہن بھائی کے حقوق کو بھول گئی ہے۔
ماں باپ بچے کے حقوق کو بھول گئے ہیں، بچے ماں باپ کے حقوق کو بھول گئے ہیں، بچے بڑے کی ادب کرنا چھوڑ دیا، بڑوں نے بچوں پہ شفقت کرنا چھوڑ دیا۔ ان سبوں کی وجہ یہی نکلی کہ ہم اور آپ نے علماء کرام سے دوری بنا لیا، اپنے مکتب کو ویران کر دیا، مدرسوں کو ویران کر دیا اور مسجدوں کو ویران کر دیا۔ یہی وجہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر ہماری قدر کرے، ہمارے بچے بڑے ہو کر ہم دنیا میں بھی نام کمائے اور آخرت میں بھی نام کمائے، تو آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ، انجینئر کے ساتھ اپنے بچوں کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی طرف مخاطب کرنا ہوگا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی طرف مخاطب کرنا ہوگا، یعنی کہ مکتب اور مدرسوں اور خانقاہوں اور مسجدوں کی طرف اپنے بچوں کو روانہ کرنا ہوگا، اور اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ائمہ کرام کے پاس، حفاظ کرام کے پاس، قاری قرآن کے پاس مکتب میں لے جانا ہوگا۔ پھر جا کر ہمارے بچے ہماری تربیت پہ ناز کریں گے، پھر ہمارے بچے اپنے بھائی بہن کی ادب کریں گے، بہن بھائی کا ادب کرے گا، بچے ماں باپ کی ادب کریں گے، اور بچے بڑوں کا ادب کریں گے، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں گے۔ تو اس پیغام کو آپ تمام امت محمدیہ تک پہنچانے کی کوشش کیجئے اور ثواب کمائیے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔